अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अवामी तराज़ुल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि तहज़ीब के दायरे में रहते हुए इख्तलाफ या इत्तफाक दोनों जो कमेंट हैं वो तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। अब आप बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है कल होने वाले 8 कौमी असम्बली और 3 पंजाब असम्बली के हलकों का ज़िमनी इंतखाब। कल कौमी असम्बली के 8 हलकों में से 6 हलकों में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब हो गए, और तो भी यही थी कि वो ज़्यादातर नशिस्तों पे कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें, पंजाब की 2 और कराची की 1 नशिस्त जो है वहाँ पे कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की 1 नशिस्त और मुल्तान की 1 नशिस्त पे कामयाबी हासिल की। इस तरह 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें उनके हिस्से में आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली की कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी, जबकि उनको पंजाब से 3 में से सूबाई असम्बली की महज 1 नशिस्त पे कामयाबी हासिल हो सकी। अगर इन नताइज को देखा जाए बहसीत मजमूई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो असल फातेह नजर आती है कल के ज़िमनी इंतखाबात की। 2 नशिस्तों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और दोनों पे वो उनके उम्मीदवार कामयाब हो गए। NA 157 मुल्तान सैयद अली मूसा गिलानी और NA 237 कराची जहाँ से अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को 10,000 वोटों से शिकस्त दी। इसी तरह सैयद अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं महर बानो कुरैशी, उनको 25,000 से ज़्यादा वोटों की लीड से शिकस्त दी। ये दोनों जो शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को दोनों हलकों में, ये बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए। एक जगह पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब थे और दूसरी तरफ ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी साहबजादी उम्मीदवार थी। लेकिन असल में इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी साहब खुद लड़ रहे थे। वो कई माह से डेरे जमाए हुए थे मुल्तान में, लेकिन उसके बावजूद उनको वाज़ेह तौर पर एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने जो ये सब की सब जो नशिस्तें थी 8 की 8, ये तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे से खाली हुई थी, और उसमें से 6 जो है तहरीक इंसाफ ने दोबारा जीत ली। उनके चेयरमैन इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार थे, और दूसरी तरफ जो है वो 2 नशिस्तें वो हार गई। और इस तरह से कौमी असम्बली के अंदर जो 177 इस वक्त MNAs हैं PDM के, अब उनके अंदर 2 का इजाफा हो जाएगा और वो 179 हो जाएंगे, और तहरीक इंसाफ के जो 2 MNAs हैं वो अब कम हो जाएंगे। 151 थे, उसमें से 149 रह जाएंगे। 149 में से 22 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से नहीं हैं, वो कौमी असम्बली में बैठते हैं। उनमें से एक अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, और नूर आलम खान साहब जो पेशावर से तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, वो कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो बैठे हुए हैं। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन इस वक्त 116-17 के करीब है तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर, अगर इन अरकान को आप निकाल दें। असल में ये जो कल इलेक्शन हुआ है, अगर इसके नतायज को गौर से देखा जाए तो जो असल हारी है, जो असल में शिकस्त हुई है हकीकी मानों में और लूज़ किया है वाज़ेह तौर पे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की सबसे मकबूल और सबसे ताकतवर और मजबूत पार्टी समझी जाती है, लेकिन कल उनको जो 2 हल्के थे कौमी असम्बली से जहाँ से उनके उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा, NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहब, इन दोनों नशिस्तों में शिकस्त हुई है। और इसी तरह से जो 3 सूबाई असम्बली के हल्के थे उसमें से 2 में उनको शिकस्त हुई है। PP 241 बहावलनगर में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है, और इसी तरह PP 209 खानेवाल की जो नशिस्त थी वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो PP 139 शेखुपुरा की जो नशिस्त है वो जीतने में कामयाब हो सकी है। तो इस तरह जो 178 नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ की इस वक्त सूबाई असम्बली में पंजाब की, अब वो 180 हो जाएंगी 2 नशिस्तें जीतने के बाद। और मुस्लिम लीग नून की जो
نشستیں ہیں اس کے اندر صرف ایک کا اضافہ ہو سکے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نشستیں تھیں تینوں صوبائی اسمبلی کی، یہ 2018 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے جیتی تھیں، اور ان میں سے 2 منحرف ہو گئے. ان محرفین میں سے ایک جو ہے فیصل نیازی، جو پی پی 209 سے الیکشن لڑ رہے تھے خانوال سے، وہ دوبارہ سے جیت گئے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ. جبکہ جو جلیل شرک پوری تھے وہ خود تو الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، لیکن 2018 میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا تھا، لیکن بعد میں وہ منحرف ہو گئے تحریک انصاف میں چلے گئے. ان کے کزن ابو بکر شرک پوری الیکشن لڑ رہے تھے لیکن وہ ہار گئے. جبکہ بہاول نگر کی جو نشست ہے وہ ملک مظفر حسین جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے 2018 میں، لیکن وہ کاشف چودھری مسلم لیگ نون کے امیدوار سے ہار گئے تھے 5000 ووٹوں سے، لیکن کل کے ضمنی انتخاب میں انہوں نے یہ نشست جو ہے وہ کوئی 11000 ووٹوں کے فرق سے جیت لی. اب اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اگرچہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی ہماری کارکردگی کوئی بہت بری نہیں ہے، لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ظاہر نظر آتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کی موجودگی کی وجہ سے تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. تحریک انصاف کا ووٹ بینک پنجاب میں بڑا ہے، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک 2018 سے کم نہیں ہوا لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں ہے. مثلا جتنے ووٹ ڈاکٹر شزرا منصب لے کے حالی تھی 2018 میں، اس سے کہیں زیادہ ووٹ انہوں نے لیے، لیکن عمران خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ ووٹ لیے جس کی وجہ سے وہ جیت گیا. جبکہ فیصل آباد کا جو حلقہ ہے این 108 وہاں سے تحریک انصاف کے چیئرمین نے 99,000 سے زیادہ ووٹ لیے، جبکہ عابد شیر علی کو جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے محض 75,000 ووٹ ملے، اور 24,000 سے زائد ووٹوں کا جو فرق ہے وہ فیصل آباد کے اندر تھا. اور یہ حلقے میں کوئی 1200-1300 ووٹوں کے فرق سے عابد شیر علی ہارے تھے فروخ حبیب سے 2018 میں. تو اب یہ فرق بڑھ کے کوئی 24,000 سے زیادہ کا ہو گیا ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کی یا عمران خان صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے اس وقت، اور صوبہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، وہ سب جگہ پہ مقبول ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن ان کی مقبولیت ہے. لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کی جو شکست ہے اس کا کہ جی عمران خان صاحب خود کھڑے تھے. مسلم لیگ نون کے نے بالکل سنجیدگی سے الیکشن کیمپین نہیں چلائی. جب عمران خان صاحب نے ہر حلقے میں 2 جلسے کیے، جبکہ صرف ایک جلسہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے چشتیہ میں، اور اس کے بعد وہ جب ضمنی انتخاب قریب آیا تو بجائے اس کے کہ وہ پورے زور و شور سے نکلتی اور جلسے کرتی، وہاں پہ کچھ ٹائم گزارتی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو حوصلہ دیتی، وہ باہر تشریف لے گئیں. اور جب سے حمزہ شہباز چیف منسٹری سے فارغ ہوئے ہیں، وہ وزارت اعلیٰ سے فارغ ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ صدمے سے ہی باہر نہیں آئے ہیں اور وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب جو ہے وہ جو وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھ سے گئی ہے اور پرویز الہی چیف منسٹر بنے ہیں، اس صدمے سے شاید لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک باہر نہیں آئی ہے، اس سے نکل نہیں پائی ہے، اور اس وجہ سے ایک ڈی مورلائزیشن نظر آتی ہے. اور اسی لیے مسلم لیگ نون نے زور نہیں لگایا پوری طرح. مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے مقامی سطح پہ زور لگایا، لیکن تحریک انصاف دوسری طرف پورے زور و شور سے الیکشن لڑ رہی تھی، ایک منظم الیکشن کیمپین تھی، اور عمران خان صاحب خود بھی گئے، خود الیکشن بھی لڑ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہر حلقے میں انہوں نے 2 جلسے کیے اور بڑے جلسے کیے، پورا زور لگایا انہوں نے اور پوری سنجیدگی سے الیکشن لڑا. جبکہ مسلم لیگ نون کی دوسری طرف وہ سنجیدگی نظر نہیں آئی قیادت کی، اور زیادہ تر مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ اس وقت اقتدار کے مزے لے رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے ہم جو ہے وہ معیشت کو کچھ درست کر لیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ اپنی مقبولیت واپس حاصل کر لیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ جو اس وقت انڈیپینڈنٹ ووٹر ہے مسلم لیگ نون اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ووٹرز کی جو زیادہ تعداد ہے وہ یا تو ووٹ نہیں ڈال رہی اور یا وہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈال رہی ہے. دوسری طرف یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کل، اس کی جو اگر آپ دیکھیں کراچی میں بھی اور کے پی میں بھی، تو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت کم تھا. کراچی میں تو ٹرن آؤٹ بہت ہی کم تھا. مثلا این اے 239 میں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ تھے، اور اس میں سے صرف کوئی 75,000 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. اسی طرح جو ملیر کا حلقہ ہے وہاں پہ بھی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا. اور اسی طرح پشاور کا حلقہ، چار سدہ کا حلقہ، مردان کا حلقہ، ان سب حلقوں میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا.
تو یہ جو ایک ہے کہ جی جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں طوفان آ جائے گا، ایسا نہیں ہوا. جیت گئی ہے تحریک انصاف، عمران خان صاحب جیت گئے ہیں. پشاور میں ان کی جو جیت کا فرق ہے وہ 25,000 ووٹوں کا ہے، جو کہ اچھا خاصا ہے. اس طرح فیصلہ آباد میں لیکن مردان میں وہ 8,000 ووٹوں کے فرق سے جیتے ہیں مولانا قاسم سے جو JUIF کے امیدوار تھے، اور ایمل ولی خان سے وہ 10,000 ووٹوں کے فرق سے جیتے ہیں. تو ان دونوں جگہوں کے اوپر JUIF اور ANP کے امیدواروں نے اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کیا. ان کا ووٹ جو ہے وہ بڑا ہے، تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے. تو اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کل کے ضمنی انتخابات. ہاں یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب پاپولر ہیں، لیکن تحریک انصاف عمران خان صاحب کا سب حلقوں سے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ تھا وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اتنی مضبوط اور پاپولر نہیں ہے جتنے بحیثیت لیڈر عمران خان صاحب ہیں. اور اس کا جو برملا اظہار ہے وہ کل ہوا ہے، اس کی عکاسی ہوئی ہے اس بات کی. اور 2023 کے جو عام انتخابات ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے اتنے آسان نہیں ہوں گے جتنا ان الیکشن کے نتائج کی بنیاد پر تحریک انصاف کے حامی جو تجزیہ نگار ہیں وہ بات کر رہے ہیں یا وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. ان کل کے نتائج کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب بآسانی 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ عام انتخابات میں کامیاب. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 272 حلقوں میں خود کھڑے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اکثریت حلقے جو ہے وہ جیت جائیں. اگر ان کے امیدوار ہوں گے تو بہت زیادہ حلقوں میں وہ الیکشن ہاریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.